ایک دن عرب کے ایک دیہاتی نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے جنت کے ایک درخت کا تذکرہ فرمایا ہے جس سے ایذا پہنچے گی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں جنت میں ایسا کوئی درخت نہیں ہوگا جو اپنے مالک کو نقصان پہنچائے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ عرض کی وہ بیری کا درخت ہے، کیونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں جو کہ ایذا پہنچاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا بے کانٹے کی بیریوں میں؟ اب وہ بیری ایسے پھل دیتی ہے کہ جب اس میں کوئی پھل پک کر پھٹتا ہے تو اس سے 72 اقسام 72 کائنڈس کے کھانے نکلتے ہیں اور ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو بیری کا درخت جنت میں بھی ہوگا، اور جو جنت کے بیر ہوں گے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ بیری کا درخت سب سے افضل درخت ہے، اس کے بعد کھجور کا درخت۔ سدرۃ المنتہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہنچے، سدرہ بیری کا درخت تھا وہاں پر بھی۔ بیر جو ہے، ججوب اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کو غریبوں کا سیب کہا جاتا ہے۔ بہت میٹھا، غذائیت سے بھرپور، بہت عمدہ پھل ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے کچا بیر جو ہے نقصان دہ، میڈیکلی پکا ہوا میٹھا بیر تاثیر میں کسی سیب سے کم نہیں ہے۔ گاجر کی طرح اس کو بھی غریبوں کا سیب کہا جاتا ہے۔ بیر کے فوائد سنیے۔ بیر معدے کی کئی خرابیوں میں فائدہ مند ہے، مثلا جلن، تیزابیت، ایسیڈیٹی جو فیل ہوتی ہے۔ بیر انتڑیوں کو تقویت دیتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے، تھکن کو دور کرتا ہے، بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بیر کے ستو آنتوں کے السر میں بہت فائدہ مند ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر بیر کی گٹھلی کے قوام یعنی گاڑے شیرے کا لیپ کرنا ہڈی کے جوڑنے اور درد دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جو بچے جلدی چلنا نہیں شروع کرتے تو بیر کی جو گٹھلی ہے اس کا قوام جو ہے گاڑا شیرہ بنا کر بچوں کے تلووں پر لیپ کیا جائے، ٹھنڈا کر کے کرنا ہے ظاہر ہے، تو بچے جلدی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ بیر کا رس جوس جو ہے دل کو تسکین دیتا ہے، بے چینی اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ بیر کا جوس تل کے تیل میں ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بیر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ بیر جگر کے امراض، گردوں کی خرابی، جسمانی کمزوری، ہاضمے کی خرابی دور کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ بیر کی بہت سی قسمیں، بڑے لمبوترے سے گول بھی ہوتے ہیں، درمیانے سائز کے بھی ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے سائز کے بھی بیر ہوتے ہیں۔ اور بیری کے درخت کے پتوں سے مردوں کو بھی نہلایا جاتا ہے۔ حضرت ام عطیہ صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی شہزادی کو غسل دے رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں 3 یا 5 بار، اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بار، پانی اور بیری سے غسل دو، آخر میں کافور ڈال دو، جب فارغ ہو جاؤ مجھے اطلاع دو۔ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند مبارک پھینکا، فرمایا اسے ان کے کفن کے نیچے رکھ دو۔ تو بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر کیا فائدہ ہوگا؟ بیری سے میل خوب کٹتا ہے اور اس سے میت کا بدن جلد بگڑتا نہیں۔